بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ اہل دل کہتے ہیں کہ ہر ذکر نور ہے، مگر جو ذکر درود و سلام کا ہے وہ سراپائے عشق ہے۔ یہ ذکر ان ہونٹوں کی زینت بنتا ہے جن پر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت چھلکتی ہے، اور یہ وظیفہ ان دلوں کا راز ہے جن میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چراغ جل رہا ہوتا ہے۔ حضور کے غلام جانتے ہیں کہ درود صرف زبان سے پڑھنا نہیں، یہ دل کے دروازے کو مدینے کی خوشبو سے کھول دینا ہے۔ یہ وہ نیکی ہے جو بندے کو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تک لے جاتی ہے۔ بابا فرید کے الفاظ جیسے ہر عاشق کے دل میں یہ صدا جگاتے ہیں، جا تجھے عشق ہو، اور وہ عشق درود کے نور کے بغیر کہاں مکمل ہوتا ہے۔ درود پڑھنے والے وہ خاص لوگ ہیں جن کے گرد رحمتوں کے قافلے اترتے ہیں، ان کے دل سکون کی بستی بن جاتے ہیں، ان کے چہرے نور کے چراغ کی مانند ہو جاتے ہیں، کیونکہ درود گناہوں کو دھو دیتا ہے، درود دل کے زنگ کو مٹا دیتا ہے، درود غموں کے بادل چھٹا دیتا ہے، درود قبر کی تنگ تاریخی کو روشنی بنا دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ عاشقان درود کبھی عام نہیں رہتے۔ وہ درود کی برکت سے اللہ کے خاص بندے، خاص قافلے اور خاص قربت کے امیدوار بن جاتے ہیں۔ تو اے غلامان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آئیے اپنے دل و جان کو درود کے نور سے زندہ کریں، اپنی محفلوں کو مدینے کی خوشبو سے مہکائیں، اور اپنی زندگی کے ہر لمحے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد کا پروانہ بنائیں۔ انسان کا دل روحانی نظام کا مرکز ہے، اور درود شریف کا سب سے پہلا اثر دل پر ظاہر ہوتا ہے۔ دل جو کبھی غفلت، وسوسوں اور دنیاوی میلانات سے بوجھل ہو جاتا ہے، درود پڑھنے سے نرم، روشن اور اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ درود شریف دل کے زنگ کو ایسے صاف کرتا ہے جیسے پانی آئینے کو، اور جب دل صاف ہوتا ہے تو باقی جسمانی اعضاء خود بخود نیکی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ زبان جو درود شریف کا ذریعہ بنتی ہے، اس پر بھی خاص روحانی اثر مرتب ہوتا ہے۔ درود پڑھنے والی زبان جھوٹ، غیبت اور فضول گوئی سے آہستہ آہستہ محفوظ ہونے لگتی ہے۔ یہ زبان ذکر کی عادی ہو جاتی ہے، اور اس میں ایک خاص مٹھاس اور تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جس زبان پر درود جاری ہو جائے، اس زبان کی دعا رد نہیں ہوا کرتی۔ آنکھیں انسان کا نہایت حساس عضو ہے، اور درود شریف کا نور آنکھوں پر بھی اثر ڈالتا ہے۔ درود پڑھنے والے کی نظر میں پاکیزگی آتی ہے، حرام سے نفرت اور حلال سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ روحانی مشاہدات میں آیا ہے کہ کثرت درود سے آنکھوں کی روحانی بصیرت بڑھتی ہے، یعنی انسان صرف دیکھتا نہیں بلکہ حقیقت کو پہچاننے لگتا ہے۔ اور اب کان کے بارے میں کریں اگر بات، تو جو سننے کا ذریعہ ہے درود شریف کے فیض سے پاک ہو جاتے ہیں۔ جب انسان درود کا معمول بنا لیتا ہے تو اس کے کان بیہودہ لغو اور گناہ کی باتوں سے ناگواری محسوس کرتے ہیں، میوزک سے ناگواری محسوس کرنے لگتے ہیں، جبکہ قرآن، نعت اور ذکر سن کر سکون پاتے ہیں۔ اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ روحانی نظام بیدار ہو رہا ہے۔ اب رہی بات دماغ اور عقل پر درود شریف کا اثر، تو یہ نہایت گہرا ہوتا ہے۔ درود پڑھنے سے سوچ میں ٹھہراؤ، فیصلوں میں حکمت اور ذہنی انتشار میں کمی آتی ہے۔ جدید تحقیق بھی یہ ثابت کرتی ہے کہ مثبت اور مقدس کلمات دماغی لہروں کو متوازن کرتے ہیں، اور درود شریف چونکہ سب سے اعلیٰ ذکر ہے، اس لیے اس کا اثر سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ انسان کے ہاتھ اور پاؤں بھی درود شریف کے فیض سے متاثر ہوتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے والا شخص گناہ کے کاموں کی طرف ہاتھ بڑھانے سے رک جاتا ہے، اور نیکی کے کاموں میں تیزی دکھاتا ہے۔ اس کے قدم برائی کی محفلوں سے ہٹ کر خیر، علم اور عبادت کی طرف اٹھتے ہیں۔ یہ تبدیلی محض ظاہری نہیں ہوتی بلکہ باطنی ہوتی ہے، اور سانس انسان کی زندگی کی بنیاد ہے، اور درود شریف سانسوں کو بھی پاکیزہ بنا دیتا ہے۔
صوفیاء کرام فرماتے ہیں سانس کے ساتھ درود پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں، کیونکہ ہر سانس جو درود کے ساتھ نکلے وہ نور میں بدل جاتی ہے۔ ایسے سانس اللہ کے ہاں گواہی دیتے ہیں کہ یہ بندہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے والا ہے، اور خون کی گردش پر بھی درود شریف کا روحانی اثر ہوتا ہے۔ جب دل ذکر سے منور ہوتا ہے تو خون کے ذریعے یہ نور پورے جسم میں پھیل جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ درود پڑھنے والے کو اندرونی سکون، طمانینت اور بعض اوقات جسمانی شفا بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ بلکہ میں یوں کہوں گی کہ بعض اوقات نہیں، ہر بار اس کو ہم کبھی محسوس کر پاتے ہیں اور کبھی نہیں، کیونکہ روحانی نور جسمانی نظام کو درست کر دیتا ہے، اور یہ چہرے پر تو درود شریف کا اثر خاص طور پر نمایاں ہوتا ہے۔ بہت سے اہل اللہ کے چہروں پر جو نور اور کشش نظر آتی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ کثرت درود ہے۔ درود شریف چہرے کو صرف ظاہری طور پر نہیں بلکہ باطنی طور پر بھی روشن کرتا ہے، جسے لوگ روحانی چمک کہتے ہیں۔ اور اب اگر بات کریں سب سے بڑے تعلق کی، تو روح اور جسم کا تعلق درود شریف کے ذریعے مضبوط ہوتا ہے۔ روح جو کبھی کمزور اور تھکی ہوئی محسوس ہوتی ہے، درود شریف سے تازگی پاتی ہے۔ یہ ذکر روح کو اس کے اصل مقام یعنی قرب الہی کی طرف لے جاتا ہے۔ درود پاک انسان کے جسمانی اعضاء کو گناہ کے خلاف ایک ڈھال عطا کرتا ہے۔ آنکھ ہو یا کان، زبان ہو یا ہاتھ یا پاؤں، سب ایک روحانی نگرانی میں آ جاتے ہیں۔ گویا انسان کے اندر ایک باطنی محافظ پیدا ہو جاتا ہے۔ اہل معرفت فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جسمانی اعضاء گواہی دیں گے، اور وہ اعضاء خوش نصیب ہوں گے جو درود شریف کے عادی ہوں گے، کیونکہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں شریک ہو رہے ہوں گے۔ اور سب سے بڑا کمال سنیں گے، وہ کمال یہ ہے درود شریف کا کہ یہ انسان کے جسم کو عبادت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ انسان کا اٹھنا، بیٹھنا، بولنا، حتیٰ کہ سوچ بھی ثواب میں بدل جاتی ہے۔ تو جب درود شریف معمول بن جائے تو جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ روحانی بیماریوں کو، جیسے حسد، کینہ اور تکبر، غصہ، یہ سب بھی ختم ہونے لگتے ہیں۔ یہ ذکر ایک مکمل روحانی علاج ہے اور جسمانی علاج بھی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق جتنا مضبوط ہوگا، انسان کا جسم اور روح اتنے ہی مضبوط ہوں گے، اور درود شریف اس تعلق کو مضبوط ترین بناتا ہے اور انسان کو نورانی انسان بنا دیتا ہے۔ اور یہی کہا جا سکتا ہے کہ درود شریف ہماری جسمانی اعضاء اور روح کے درمیان ایک زندہ، نورانی اور دائمی تعلق ہے۔ اب جو شخص اس حقیقت کو سمجھ کر درود کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، وہ دنیا میں بھی سکون پاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی اس کا مقدر بنتی ہے۔ تو آئیے درود شریف کا آغاز کرتے ہیں، اور جو لوگ پہلے سے پڑھتے ہیں وہ اس کی کثرت کرتے ہیں، اور ساتھ میں سب کو دعوت دیتے ہیں، تاکہ اس کے نور سے پوری دنیا منور ہو جائے، اس کی خوشبو سے پوری دنیا معطر ہو جائے۔ اور جب ہم قیامت کے دن جائیں اللہ پاک کے سامنے، بہت مشکل ہے ہم جیسے گناہ گاروں کو کھڑا ہونا، لیکن جب ہم قیامت میں جائیں تو ہم درود شریف کے، درود پاک کے جھنڈے تلے جائیں، اس جھنڈے کا سایہ ہمارے سروں پر ہو، اور اللہ پاک ہمیں وہاں کی ہولناکیوں سے اور خوفناکیوں سے بچا لے۔ تو کیا ہی اچھا انجام ہو کہ اگر ہم درود شریف پڑھیں، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، قبر میں بھی، پل صراط پہ تو نور ملے گا ہی ملے گا انشاءاللہ العزیز، اور اللہ پاک کی رضا۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔